تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ تبلیغی جماعت اشاعت دین کے مختلف شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے جس کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت سے اشاعت دین کا بڑا کام لیا ہے۔ آئے دن اس بارے میں کچھ نہ کچھ سننے کو مل ہی جاتا ہے۔ کوئی اس جماعت کو گمراہ کہتا ہے تو کوئی اس کام کو بدعت کہتا ہے۔ کسی نے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کے ویب سائٹ کے ذریعے تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت معلوم کیا تو دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے جواب دیتے ہوئے لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر آج تک ہر دور میں امت مسلمہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اس فریضہ کو انجام دیتی رہی ہے۔ تعلیم و تدریس، وعظ و تبلیغ، تصنیف و تالیف، تزکیہ و احسان، یہ سبھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعہ دعوت اللہ کے طریق ہیں۔ تبلیغی جماعت جس کو ہمارے بزرگوں نے قائم فرمایا ہے، یہ بھی دعوت اللہ کا ایک طریقہ ہے جس سے بے نمازی نماز کے پابند اور مسجد سے دور رہنے والے مسجد میں حاضر باش ہونے لگتے ہیں اور اللہ تعالی پر یقین اور اس کے فیصلوں پر یقین اور آخرت پر یقین پیدا کرنے کی محنت کی جاتی ہے جو ایمان کی بنیاد ہے اور ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اس فتویٰ سے واضح ہو گیا کہ تبلیغی جماعت حق پر گامزن ہے۔ رہی بات اس کے درمیان اختلاف کی تو اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ تمام طلبہ دارالعلوم دیوبند کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جماعت کا کام ہمارا کام ہے، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، اس کے اختلاف سے اختلاف ہے۔ خود حضرت کی زبانی سماعت فرمائیں۔ بس اسی طریقے پر جماعت کا کام ہمارا کام ہے، ہم کا کام ہمارا کام ہے، جمعیت کا کام ہمارا کام ہے، مگر وہ الگ کام ہے۔ اور حضرت مولانا نے جو بات فرمائی ہے اسے یاد رکھو کہ ہمیں تبلیغ سے اختلاف نہیں، ان کے اختلاف سے اختلاف ہے۔ جب تک ان کا اختلاف آتی ہے ہمارا بھی اختلاف ہے۔